مانتا ہے دل سے اس کا قائل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آ ہی نہیں سکتا, وہ شخص مسلمان ہے, اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. اس نے 70+ دعوے کی, مطلب آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس نے دنیا کا کوئی دعویٰ چھوڑا ہی نہیں. کہا جی میں غیر تشریعی نبی ہوں, کہا جی میں تشریعی نبی ہوں, کہا میں رسول ہوں. حضرت جو سب سے آخر میں انتہائی خطرناک ان کا عقیدہ ہے, خطرناک عقیدہ, کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا, اس نے کہا جی کہ میں نعوذ باللہ, ان کی 100 کے قریب نشانیاں ہیں, امام مہدی کی ایک بھی نہیں. آپ نے وہ گانا سنا چاہت علی خان کا بدو بدی؟ ہاں ٹھیک ہے نا, حضرت بدو بدی کام تو نہیں نا چلے گا. ٹھیک ہے, چلیں اب میں آپ کو والی دینے لگا ہوں. جی چھکے بتا رہا ہوں کہ چھکے والی گیند ہے. میں عام طور پہ مس کر جاتا ہوں, پہلے بتا رہا ہوں کہ بال کہاں آنی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ چھکا ماریں. اچھا دیکھتے ہیں, یہ آپ نے بندہ نہ کھڑا کیا وہ, نہیں بندے کو میں نے ہٹا دیا وہاں سے, باؤنڈری بھی وہاں سے بڑی چھوٹی ہے, ٹینشن نہ لیں آپ, ٹھیک ہے. کوئی ایک دو مرزئی بھائیوں کو مسلمان ہی کر دیں, کہ ان کو پھکی والا جواب دیں کہ یہ ان کا جس کو یہ مسیحی موعود کہتے رہتے ہیں مرزا غلام احمد کو, یہ کس طرح سے مسیح وہ مہدی نہیں ہے. دیکھیے میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ میں آزادی اظہار رائے اور کمپلیٹ ریلیجس فریڈم کا قائل ہوں. ٹھیک ہے, پاکستان کا اپنا قانون ہے, اور میں پاکستان کے قانون کو مانتا ہوں اور ایز اے وزٹر اور اس کا احترام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے قانون میں کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جن کو شاید میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ نہ پایا ہوں, لیکن میں احترام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص کوئی عقیدہ رکھتا ہے, ہندو ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, یا کوئی آف شوٹ آف مسلمس ہو, تو اس کو پورا حق ہے. ٹھیک ہے, بالکل حق ہے کہ وہ اپنا عقیدہ رکھے, اس کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کسی بھی حوالے سے. ٹھیک ہے, میں پہلے کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی بحث ہو یا کوئی نظریہ بیان کیا جائے کسی کے نظریے کو ریفیوٹ کرنے کے لیے یا اس کے جواب میں, تو وہ صرف اور صرف ایک علمی ہونی چاہیے بحث. بہترین, اس سے کوئی ایسا تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ ہم ان کو لیسر ہیومن سمجھتے ہیں, بالکل یا ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے. یہ ڈسکلیمرز بہت اہم ہیں. نہیں بالکل, میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ یہ مسائل محبت سے سلجھانے چاہیے, نفرت تو اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. جی, تو اگر کوئی بھی شخص ہے, آج کوئی شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں یا میں نبی ہوں, تو اس کے لیے پھر کوئی چیز پریزنٹ بھی تو کرے نا اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے, اپنے دعوے ثابت کرنے کے لیے. اب احادیث مستقل کہہ رہی ہیں, تواتر سے کہہ رہی ہیں اہل السنہ والجماعہ کی اور شیعہ کی, کہ وہ حسینی ہوگا, یا بعض کہہ رہی ہیں حسنی ہوگا, سید ہوگا. سب سے پہلے تو سادات ثابت کریں. ٹھیک ہے, اچھا, سب سے پہلے سادات حسینی ہے ہمارا نظریہ. بعض اہل السنہ کہتے ہیں حسنی ہوگا, لیکن میجورٹی ہے حسینی ہے. اگر نہیں ہے تو وہ تو ویسے ہی فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ صحیح ہے. پھر اس کے بعد روایات بتا رہی ہیں کہ وہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ کرے گا. بھائی اگر کر دیا ہے تو آپ کے امام نے, تو ہم بھی مان لیں گے. اگر سید ہے, اس نے غلبہ کر دیا ہے, تو بھائی ہم بھی مانیں گے, ہم کیوں نہیں مانیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے, سادہ سی باتیں ہیں, احادیث موجود ہیں. صحیح ہے. میں اس لیے پوچھا کیونکہ یہ ڈائریکٹ شیعہ پہ ضرب ہے نا. جی جی, ٹھیک ہے نا, کہ کوئی بندہ آ کے کہے بھائی کہ میں ہوں مہدی ہوں, اور ایک کنسیڈریبل پرسنٹیج مان لے. ٹھیک ہے, تو پھر باقی لوگ بھی سوچنے پہ کئی دفعہ مجبور ہو جاتے ہیں, یار چلو اس کو دیکھے تو صحیح کیا ہے, ٹیسٹ تو کریں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ایک حدیث ہے کہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہلک المستعجلون کذب الوقاتون وَهَلَكَ الْمُسْتَعْجِلُونَ وَنَجَى الْمُسَلِّمُونَ. یہ بہت اہم حدیث ہے اس پیرائے میں. نمبر 1, کذب الوقاتون, جو بھی وقت مقرر کرتا ہے کہ امام کا ظہور اس وقت ہوگا, اس دن, اس تاریخ کو, وہ جھوٹا ہے. اوکے, بڑی شدید ہے حدیث. دوسری, وَهَلَكَ الْمُسْتَعْجِلُونَ, جس نے اس امر میں عجلت کا مظاہرہ کیا, جلدی کی, ہلاک ہو گیا. غلط بندے کے پیچھے ٹرک دی بتی پیچھے ٹر پیا.
صحیح. ٹھیک ہو گیا, ہلاک ہو جائے گا. تیسرا وَنَجَلْ مُسَلِّمُونَ, صرف ان کو نجات ملے گی جنہوں نے اللہ کے امر کے آگے سر تسلیم خم کر دیا کہ بھائی 10,000 سال بھی لگ سکتے ہیں, 20,000 سال بھی لگ سکتے ہیں, 2 دن بھی لگ سکتے ہیں, میرا اس میں کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں, میں مسلمون تسلیم کرتا ہوں, اللہ کا جب حکم ہوگا اس وقت امام ظاہر ہو جائیں گے. تو جب اس حدیث کے اوپر ہم نگاہ رکھیں اور اس پر عمل کریں تو یہ جھوٹے جو بنے ہوئے ہیں مہدی اور یہ سارے, ان سے تو ویسے ہی انسان ان کی جانب تو توجہ ہی نہیں کرتا. پھر ویسے سر کیٹیگوری کے لیے آپس کی بات سیدھا بتائیں کہ آپ ختم نبوت کے قائل تو ہیں نا؟ جی بالکل. ہاں بس یہ کلیئر ہمیں بات بتائیے. دیکھیے صاف سی بات ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پڑھتا ہے, مانتا ہے, دل سے اس کا قائل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آ ہی نہیں سکتا, کوئی کتاب نہیں آئے گی, کوئی شریعہ نہیں آئے گی, نہ رسالت, نہ کتاب لانے والا نبی یا کتاب کے بغیر آنے والا نبی, کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا, وہ شخص مسلمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. اب میں نے تھوڑا بنیادی جاننا چاہ رہا ہوں لوگوں کو, پرابلم کا سمجھ آئے تو سلوشن آتا ہے نا. اب میں تو کبھی دیکھتا ہوں جی یہ امتی نبی ہے, کبھی جی مسیح موعود ہے, دعویٰ اصل چ ہے کہ پائن ہو رہا تھا یار فہد. ہاں آپ نے مسٹر بین دیکھا ہے؟ ہاں بہت بچپن میں بہت دیکھا ہے یار. جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا اس میں مجھے مرزا صاحب نظر آتے ہیں. میں احمدی حضرات سے مخاطب ہوں آپ کے پروگرام کی. ہاں جی یار اللہ کے واسطے ہمیں یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا. میرے پاس بچے آتے ہیں جو لو میرج کیس ہوتا ہے نا, وہ بزرگ میرے پاس بھیج دیتے ہیں. میں کہا یار میں اس کا کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں. لڑکا لڑکی آ جاتے ہیں, کبھی لڑکا قادیانی ہوتا ہے یا لڑکی قادیانی ہوتی ہے, وہ اتنے محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے شادی تب کرنی, دونوں میں سے جو قادیان وہ مسلمان ہو جائے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا جو بچہ قادیانی ہوتا ہے, میں ایک لڑکا پیچھے دونوں 3-4 دن پہلے آیا پنجاب والے, تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا آپ یہ فرمائیں کہ آپ مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اس کو امام مہدی مانتا. میں کہا اس کے علاوہ؟ اس نے کہا کچھ نہیں. تو یہ تو بات تو غلط, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں, اس نے کتابیں نہیں پڑھی. میں نے کہا کتنی کتابیں پڑھی؟ کہتا انکل کتاب کوئی نہیں پڑھی. گھر میں کوئی کتاب ہے؟ کہتا انکل نہیں. میں کہا تبرک کے طور پہ بھی نہیں رکھی. کرنی حضرت ٹھیک ہو گیا. حضرت مرزا صاحب تو ایک جگہ پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے. مرزا صاحب شروع میں آئے کہ صاحب میں محدث ہوں, دال پہ زبر والا دال پہ زبر والا محدث. اس کے آگے حضرت آ گیا کہ صاحب میں امام مہدی ہوں. فہد بھائی پھر مثل مسیح بھی ہوئے. فہد بھائی دیکھیں, میں نے ایک بچے کو بھیجا کہ آفس میں جاؤ اور فہد بھائی کو یہ لیٹر دے آؤ. یہاں 4-5 فہد, میں ابھی نماز پڑھ کے آیا تو میں بھول گیا راستہ, وہ کنٹین اور سارا نیچے سے پھر سیڑھیاں, تو میں نے کہا یار فہد بھائی کے پاس جانا. سر کہنے پورا تعارف کرائیں, جہاں 3-4 فہد بھائی ہیں. تو میں نے اسے جب بتایا پوڈ کاسٹ کرنے آیا تو انہوں نے کہا اچھا فلاں جگہ. حضرت جب میں ان کو مرزا صاحب نے کہا امام مہدی ہوں, تو حضرت امام مہدی نے جو آنا ہے, جو ان کی آخر کوئی ان کا ان کا جو نشانیاں ان کی ہیں نا, حدیث میں ہے بھئی یہ جو شخصیت ہے اس میں جو امام مہدی آئیں گے اس میں یہ خوبیاں ہوں گی, یہ چیزیں ہوں گی, ان کا نام یہ ہوگا, ان کی امی کا نام یہ, ان کے والد کا نام, وہ وہاں ان کی پیدائش ہوگی, قوم یہ ہوگی, یہاں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا, یہ ان کے کام ہوں گے. حضرت ایک نشانی بھی نہیں, ایک ان کی 100 کے قریب نشانیاں ہیں امام مہدی کی, ایک بھی نہیں. یہاں سے اٹھے آگے چلے گئے, کہنے لگے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا نا وہ میں ہوں. اچھا بھئی آپ کس طرح ہے؟ آپ نے وہ گانا سنا چاہت علی خان کا بدو بدی؟ ٹھیک ہے نا حضرت, بدو بدی کام تو نہیں نا چلے گا. آپ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آئیں. آپ نہیں حضرت عیسیٰ وہ جنہوں نے آنا نا وہ مریم کے بیٹوں نے آنا ہے, وہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کی قدرت سے, جن کا نام عیسیٰ ہے. آپ نہیں سر, آپ بدو بدی والا نہ کام کریں. آگے چلے, کہا جی میں نبی ہوں, کہا جی میں غیر تشریعی نبی ہوں. پھر تھوڑا سا آگے اگلی سیڑھی سٹیپ رکھا, کہا جی میں تشریعی نبی ہوں. پھر آگے گئے, کہا میں رسول ہوں.
حضرت جو سب سے آخر میں انتہائی خطرناک ان کا عقیدہ ہے، خطرناک عقیدہ، میں اس کے بغیر حضرت کسی بھی مربی سے، کسی قادیانی سے میں اس کے بغیر بات نہیں کرتا. میں یہیں کھڑا ہوں، مجھے یہاں سے نکالیں گے تو یہاں سے بات سٹارٹ کروں گا. میں امام مہدی پہ، اجرائے نبوت پہ، وفات مسیح پہ، حیات مسیح پہ میں اس پہ کم بات کرتا ہوں. میں یہاں سے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا، اس نے کہا جی کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اسے کہ کس طرح. اب مرزا بشیر احمد، وہی جو سیرت المہدی والے، انہوں نے ایک کتاب لکھی کلمۃ الفصل. یہ وہ کلمۃ الفصل ہے جس کی بنیاد پہ قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے قومی اسمبلی میں. میری جناب یہ بختیار صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. بہت کمال انہوں نے کیس لڑا قومی اسمبلی میں. ٹھیک ہو گیا. میں ان کو ہائی کورٹ میں ملا تو بس میری اپنی ایک جذباتی کیفیت تھی، ساتھ وہ اور بھی بڑے بڑے وکلا تھے. تو میں نے جاتے ان کا سلام لیا، بوسہ لیا ہاتھ کا، تو ان ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. او بھائی کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو. میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں ختم نبوت کا معمولی سا طالب علم ہوں، کام کرتا ہوں، تو آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، تو معذرت، صرف مجھے ایک آپ نے الحمدللہ بہت کمال کیس لڑا ادھر پوری امت کی طرف سے، تو قادیانی نان مسلم ڈکلیئر ہوئے آئین میں، تو حضرت مجھے کوئی ٹپ دے دیں، ایک ٹپ، سنگل ون. تو مسکرائے تو کہنے لگے کیا نام ہے تمہارا؟ میں کہا جی متین خالد. اچھا ٹھیک ہے متین، ایک بات یاد رکھنا، جب بھی کسی قادیانی سے گفتگو کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، تمہارے پاس مرزا بشیر احمد، مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد کی کتاب کلمۃ الفصل ضرور ہونی چاہیے، اس کے بغیر بات نہ کرنا. میں کہا ٹھیک. وہ میرے پاس کتاب نہیں تھی. خیر حضرت مجھے تو رات کو نیند نہ آئے. میں نے حضرت وہ جب بندہ حق جاتا ہے نا جی، تو اللہ رب العزت بے چین، تو حضرت اللہ تعالیٰ کرم فرمایا مجھے وہ کتاب مل گئی. حضرت اس کتاب میں ایک بات بتاتا ہوں. اس کتاب میں یہ لکھا کہ دو باتیں ذرا غور سے سنیے گا. اس میں لکھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اے محمد ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں بھیجیں گے، اسی شکل و صورت میں، اسی آپ کو بھیجیں گے، اسی دوبارہ بھیجیں گے قادیان. حضرت پچھلے 1400 سال کا ریکارڈ نکال لیں، کیسے کیسے مجدد آئے، مفسرین آئے، محدثین آئے، صحابہ آئے، تابعین. تب حضرت ایک بندے کا نام بتا دیں، صرف ایک کا، 1450-1500 صدی میں ایک بندے کا نام بتا دیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قادیان میں دوبارہ آئیں گے. عرفان بھائی، آپ کسی کے باپ ہو سکتے ہیں، کسی کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، ایک وقت میں شوہر بھی ہو سکتے ہیں، 3 ٹائٹل ہیں آپ کے پاس، اس سے بھی زیادہ ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں میرے. لیکن ایک بندہ مسیح موعود بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ امام مہدی بھی ہے، وہ ذلی بروزی نبی بھی ہے. میں ایک چیز ہوں تو دوسری چیز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. یہ ایک وقت میں 3-4 منصب، اور یہ لوگ اس چیز کو ڈائجسٹ کر کے بیٹھے ہیں. یہ ہے کیا اصل کلیم ہے کیا اس بندے کا؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جھوٹے کے، یہ خود اس نے بھی لکھا، مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا کہ جھوٹے کے کلام میں تناقض ہوتا ہے، کانٹراڈکشن ہوتی ہے، تضاد ہوتا ہے. تو آپ اگر اس کی کتابیں پڑھیں تو سر 1-2-3 دعوے نہیں، جو بھی آپ نے بات کی اتنے نہیں کیے اس نے 70+ دعوے کیے. اچھا، مطلب آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس نے دنیا کا کوئی دعویٰ چھوڑا ہی نہیں ہے. اس نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ 1,24,000 قوم و بیش انبیاء علیہم السلام کو کسی ایک شکل میں، ایک صورت میں، ایک کردار میں اللہ نے ظاہر کرنا چاہا، اس نے کہا اللہ نے مجھے پیدا کر دی. نعوذ باللہ. یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جب دوبارہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو بھیجنا چاہا، کہا اللہ نے مجھے قادیان میں پیدا کر دیا. نعوذ باللہ. آپ اس کے دعوے پڑھیں، اس کی کتابوں میں لکھیں، ابھی میں کچھ آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا. تو اس نے کہا کہ نعوذ باللہ میں صرف نبی نہیں، میں دنیا میں دوبارہ محمد رسول اللہ بن کے آیا. مجدد سے آغاز کیا، پھر دعووں کی سیڑھیاں چڑھا. ظاہری بات ہے برٹش گورنمنٹ نے اس کو کھڑا کیا تھا، پیدا کیا تھا اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے. الگ سے ایک ٹاپک ہے میری بک کے اندر، پورے چیپٹرز ہیں. میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کیسے ہمارے سب کانٹیننٹ میں جب انگریز آیا، انہوں نے سونے کی چڑیا سمجھ کے آیا، پھر مارا گیا، پیٹا گیا، ریئیکٹ کیا گیا. ہمارے مغل بادشاہوں کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا. دلی کے چاندنی چوک سے، کبھی آپ ہسٹری پڑھیں نا سب کانٹیننٹ کی، تو سر دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تلک
کوئی ایک درخت نہیں تھا جس پہ ایسا نہیں تھا کہ جس پہ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا. سر پھوڑے, ٹانگیں توڑی, ہڈیاں توڑی گئیں, بڑے بڑے تھیلوں میں انسانی غلاظت ڈال کے, تھیلوں کے منہ علماء کے منہ کے ساتھ باندھے جاتے رہے, بھٹیوں میں ڈالا گیا, ٹانگوں پہ بلڈوزر چلائے گئے, توپوں کے آگے کھڑا کر کے شہید کیا گیا, عورتوں کی استعمال کی گئی. سر مطلب پوری تاریخ ہے. تب اس کے بعد W ہنٹر نام کا جو انگریز بیوروکریٹ, جسے اسپیشلی طور پہ یہ اسائنمنٹ دے کے ہمارے سب کانٹیننٹ بھیجا گیا تھا کہ جاؤ سلوشن پیش کرو کہ مسلمان جذبہ جہاد سے باز آ جائیں, ریاکشن ختم ہو جائے, ریئیکٹ نہ کریں. اس سے قبل 1857 کی جنگ ذاتی ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی. لیکن کبھی آپ تاریخ پڑھیں فہد بھائی, اس کے بعد انگریز ظالم ہاتھی بن گیا تھا, پہلے سے بڑھ کے ظلم کیے گئے. آخر W ہنٹر یہاں پہ آیا, میٹنگ کال کی, دنیا بھر سے بڑے بڑے جو کفر کے جو ایکسپرٹس تھے, منصوبہ ساز تھے, کٹھے کیے, بڑے بڑے برینز کٹھے کیے, کہا سلوشن پیش کرو کس طریقے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. 3 دن کی میٹنگ کے بعد جو رپورٹ پیش کی گئی وہ آج بھی, میں نے اپنی بک میں ذکر کیا اس کا, آج بھی انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے. ہم نے وہاں سے اس کو لیا, دنیا میں ہم نے اس کو وائرل کیا, اس کی کاپیز کو, کہ یہ دیکھو ہمارے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا. سر رپورٹ میں لکھا تھا کہ 2 کام کرنے پڑیں گے مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے. نمبر 1, انہی میں سے ایک بندے کو ڈی ٹریک کرو, پیسہ دو, جو چاہیے دو, زمینیں دو, اسے کہو کہ نبوت کا دعویٰ کر, نعوذ باللہ. اس کے بعد وہ کہے اللہ نے مجھے یہ وحی کی ہے, آج کے بعد انگریزوں کے خلاف ریاکشن نہیں کرنا, جہاد نہیں کرنا, جہاد حرام ہو گیا. تو سر اس کے بعد پھر تلاش شروع ہوئی, 3 بندوں کے انٹرویوز ہوئے, 2 نے انکار کر دیا, تیسرا تھا مرزا, پورا نام تھا اس کا مرزا غلام محمد قادیانی. اس وقت یہ سیال کوٹ کی کچہری میں بطور منشی 15 روپے ماہوار پہ جاب کرتا تھا. کہا گیا پیسہ خاندانی غدار تھا, جو چاہیے ہم پرووائڈ کریں گے, نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کرنا پڑے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو معاذ اللہ پھر اس نے سٹیپ بائی سٹیپ دعوے کیے. تو سر اس کو انگریز نے ڈی ٹریک کیا. میں یہاں پہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بڑا ہی ایک اہم ریفرنس پیش کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہاں پہ ناظرین کہیں گے جی آپ نے اتنی بڑی بات کی. یہ سٹوری مجھے چاہتا ہوں کسی انگریز ریفرنس سے ملے نا, ٹھیک ہے. ہماری کتابوں میں بے شک آپ 10 دفعہ اپنی کتاب میں لکھ دیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں میرے. اچھا میں تو بات بھائی اس پہ ایک تو میں نے انگریز اس کا W ہنٹر کا ریفرنس دیا, یہ انگریز بیوروکریٹ تھا, آپ اس کی رپورٹ پڑھیں, اس میں یہ لکھا ہے. میں مزے کی بات میں آپ کو مرزا قادیانی کی اپنی کتاب سے دکھاتا ہوں. ہاں اس نے مطلب اس کا تو پھر اس سے تو کوئی بھی یہ بات اس نے کہی ہے کہ مجھے اس طرح سے لانچ کیا گیا, یہ تو ایسے تو نہیں کوئی. جی کہا, اس نے کہا. اگر آپ دیکھیں نا اس کا مجموعہ اشتہارات ہے, اچھا مرزا قادیانی کی اپنا اس نے مجموعہ اشتہارات کے نام سے یہ بک پرنٹ ہوئی ہے. اس کے اندر اس نے خود لکھا, پیج نمبر 198 پہ اس نے کہا کہ میں اور میری جو جماعت ہے یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے. اس نے خود کو اور خود کی جماعت کو برٹش گورنمنٹ کا خود کاشتہ پودا کہا. اچھا ایک اور بڑا اہم ریفرنس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں 74 میں 7 ستمبر کو جب انہیں کافر قرار دیا, سر یہ پہنچے فیڈرل شریعت کورٹ. میں بڑا اہم ریفرنس پیش کرنے جا رہا ہوں, شاید کہ کاش کے میرا یہ ریفرنس سن کے مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر کوئی قادیانی بھی اس پہ غور کرے گا وہ بھی اسلام قبول کر لے گا, کیونکہ یہ بڑا مقدس پروگرام ہے, یہ عام کو ٹیپیکل پروگرام نہیں ہے. انشاءاللہ میں اس کے ذریعے سے قادیانیوں کو بھی اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں. سر یہ پہنچے فیڈرل شریعت کورٹ کہ سر ہم پہ ظلم ہو گیا, ہمیں کافر کہا جاتا ہے, ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, تو انصاف کیا جائے. فیڈرل شریعت کورٹ نے سر ہیئرنگ کی, قادیانی لائرز بھی آئے, مسلمان وکلاء بھی پیش ہوئے, اگر ساری بحث ریفرنسز بکس پیش کی گئی. سر اس کے بعد فہد بھائی فیڈرل شریعت کورٹ نے ان کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ دیا, جس کا جی چاہے لے کے پڑھ سکتا ہے. 1998 FSC 1998 PLD, یہ میں آپ کے سامنے اس کا ایک ریفرنس پیش کرتا ہوں. یہ میرے پاس بک ہے سر, اس کا نام ہے روحانی خزائن, ولیوم نمبر 6, دیکھ سکتے ہیں, لکھنے والا مرزا قادیانی ہے. سچ رام نگر سابقہ ربوہ سے پرنٹ ہوئی, alislam.org قادیانیوں کی آفیشیل ویب سائٹ, اس پہ یہ ریفرنس موجود ہے. اس کا نمبر پیج نمبر 380, جس پہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کا ریفرنس دیا PLD 1985 FSC 8. یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا تاریخی فیصلہ. اس میں انہوں نے پیج نمبر 380 کا ریفرنس دیا, ذرا سنیے گا, بڑا اہم ریفرنس ہے. اس میں یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہتا ہے سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں, 2 parts آف اسلام. اچھا ہم نے تو قرآن میں یہی پڑھا کہ واقعی اسلام کے 2 حصے ہیں, لیکن سر وہ کون سے ہیں؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. یہی دین ہے, اسی پہ 2 ستون ہے, اسی پہ اسلام کی چھت قائم ہے. باقی اولی الامر وقت کا خلیفہ, آئمہ, علماء کرام, مجتہدین اسلام, ان کی اطاعت مشروط ہے. سر بیس بنیاد یہی اللہ اس کے رسول کی اطاعت. ہم نے قرآن میں قرآن نے اس ٹاپک کو بڑا
اوپنلی اس کو بیان کیا. تو یہ کیا کہتا ہے سنیے گا, جسے فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلے میں دیا. کہتا ہے میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں, ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں, کہتا ہے دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا, جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ ہمیں پناہ دی, سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے. صحیح. کہتا ہے اللہ کے بعد جس کی اطاعت کی جائے گی, اللہ کے بعد جس کا سٹیٹس ہے, جس کا مقام, جس کی شان ہے, رسول پاک نہیں ہے, برٹش گورنمنٹ ہے. تو سر مجھے بتائیے کیا یہ اسلام ہے؟ تو یہ فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ جو بندہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے بعد رسول پاک کی اطاعت نہیں ہے, ان کی شان نہیں ہے, برٹش گورنمنٹ کی ہے, تو یہ کہنے والا تو مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. تو سر یہ اور یہ بھی کہا کہ جس نے پیدا کیا ان کو, اس نے گیت بھی انہی کے گائے. صحیح ہے. اس کا اپنا شعر ہے, دور زمین میں موجود ہے, قادیانیوں کو پتہ ہے. کہتا ہے کہ چھوڑ دو ہے دوستو اب جہاد کا خیال, دین کے لیے منع ہے اب جنگ اور قتال. کہتا ہے مجھے مان لینا ہی جہاد کا انکار کر دینا. تو سر اس میں دو رائے نہیں ہے کہ بے شمار یہ پورا چیپٹر ہے کہ اس کو برٹش گورنمنٹ نے اپنے سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے کھڑا کیا.